أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کریم نے اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا آرڈر جاری کر کے ساتھ تسلی بھی یہ دی ہے کہ ظاہراً یہ مشکل عبادت ہے، مشقت والی عبادت ہے، اس عبادت سے پریشان نہ ہو۔ یہ خاص کر تم پر ہی نہیں ڈالی گئی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھی۔ جیسا کہ کوئی مشکل کام ہو رہا ہو، آپ کسی کمزور بندے کو یہ کہیں کہ آپ یہ کام کر دو، وہ ہچکچائے، اس کام سے گھبرائے، تو اس کی تسلی کے لیے یہ جملہ بول دیا جاتا ہے یہ فلاں نے بھی کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے بھی کیا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نیا کام نہیں ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ کی جہنم کا تمہارے دلوں میں، اللہ کا جو سخت عذاب ہے، اللہ کی جو سخت پکڑ ہے، اس کا خوف دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تمہیں بہادر بناتی ہے، یہ تمہیں حوصلہ مند بناتی ہے، یہ تمہیں طاقتور بناتی ہے، یہ تمہیں اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ عرب کے ہاں لڑائی کے لیے، جنگوں کے لیے اونٹ اور گھوڑے استعمال ہوتے تھے، لیکن جنگ میں سب سے بہترین گھوڑا وہ ہوتا تھا جس کو تزمین شدہ گھوڑا کہتے ہیں۔ وہی ہوتا تھا کہ گھوڑے کو بہت زیادہ خوراک دی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص لمٹ تک بھوک دی جاتی تھی، اور اس کو شدید گرمی میں بھی رکھا جاتا تھا، لو والے موسم میں بھی رکھا جاتا تھا۔ موسموں کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کی بھی ٹریننگ دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ سڈول جسم والے بن جاتے تھے، اور پھر وہ میدان جنگ میں گھبراتے نہیں تھے۔ میدان جنگ میں جس طرح کے بھی حالات ہوتے، وہ سوار کا اور لڑنے والے کا پورا ساتھ دیتے تھے۔ ایسے ہی انسان
11 مہینے جو خوراک کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جسم میں جسمانی طور پر غذا کی وجہ سے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، یا بہت ساری چیزوں جو جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ کم زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد اللہ کا خوف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بے شمار دنیاوی فائدے بھی، جسمانی فائدے بھی اور طبی فائدے بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ انفیکشن موجود ہے، آپ کے جسم کا اتنا حصہ اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، اگر اس کو کاٹیں گے نہیں، اتنا حصہ نکالیں گے نہیں، وہ پورے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی بے شمار ایسے خلیے ہیں، ایسے جراثیم ہیں، ایسے بیکٹیریا ہیں جو فضول ہوتے ہیں، زائد ہوتے ہیں، جسم میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس بھوک کی وجہ سے وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح آپریٹ سے پہلے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آج آپ کا اتنے بجے آپریشن ہے، آپ نے 6 گھنٹے پہلے کوئی چیز نہیں کھانی، آپ نے 8 گھنٹے پہلے ہر چیز بند کر دینی ہے، کوئی چیز نہیں کھانی۔ یعنی جب آپ نے چھوٹی سی چیز جسم سے نکالنی ہے، جو انفیکشن ہے، اس کو نکالنے سے پہلے بھی بھوک دی جاتی ہے اور پھر وہ نکالی جاتی ہے۔ جو آپ کے جسم کے اندر روحانی طور پر، جسمانی طور پر جو گند اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اس کو 1 مہینے میں نکال دیتے ہیں۔ وہ ساری گندگی جو جسم کے اندر روحانی طور پر، جسمانی طور پر اکٹھی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک اتنی بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جب انسانیت جہالت کے گٹا ٹوٹ صحراؤں میں، اور جس صحراؤں کی کوئی حد نہیں تھی، جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا جہالت کی صحراؤں کا، اس صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں پر یہ رمضان رحمت بن کے برس رہا ہے۔ اور اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے، نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے بے شمار لوگ جو گمراہی میں انتہا درجے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے ان کو جنتوں کا مالک بنا دیا۔ وہ اس انقلابی کتاب کی وجہ سے، جو کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان المبارک کی ایک رات میں نازل ہوئی ہے۔ اور آج بھی وہ دور ہے کہ ہر طرف آپ کو بد زبانی، بد کلامی، جہالت، گمراہی، ہر طرح کی چیز نظر آئے گی۔ اس دور میں بھی اگر ضرورت ہے، رمضان کی ضرورت ہے اور قرآن کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ علاج ہے، تب بھی اسی نے علاج کیا تھا، آج بھی علاج یہی ہے۔ تب بھی بیماروں کا علاج روحانی طور پر، ان روحانی بیماروں کا علاج اسی رمضان کے اندر نازل ہونے والے قرآن نے کیا ہے، آج بھی وہی علاج موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اللہ نے آزمانا ہوتا ہے، اور آزمانے کا مقصد بھی کندن بنانا ہوتا ہے، مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر، اور آخری رکوع سے تھوڑا سا حصہ پہلے بھی طالوت جالوت کا ذکر موجود ہے۔
اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی ہے کہ وہ لشکر جو ان کو دیا گیا تھا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کہا گیا، آگے وہ لشکر جا رہا ہے، اب جنگ سے جو بات ذکر ہونے والی ہے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہری طور پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے ایک دریا آ رہا ہے، ایک نہر آ رہی ہے، اور آپ کا لشکر کافی لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھکاوٹ ہے، تکان ہے، اور جنگ سے ہو کر آیا ہے، لمبے سفر سے آیا ہے۔ اللہ نے آزمائش ڈال دی اس لیے کہ وہاں لگتا تھا ایمانی کمزوری ہے۔ اللہ نے کہا جو آگے دریا آ رہا ہے، نہر آ رہی ہے، اس سے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے آزمایا اس نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پانی پیے گا اس سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا وہ ہم سے ہے، جو نہیں پانی پیے گا وہ ہم سے ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے تھوڑی سی اجازت دی، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو تھوڑا سا پانی اگر کوئی پینا چاہتا ہے، اپنا حلق گیلا کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے، تھوڑا سا پی لے۔ اس میں بے شمار جب وہ دریا پہ پہنچتے ہیں، نہر پہ پہنچتے ہیں، اب کتنے ہی لوگ تھے وہ رہ نہیں سکے، فوراً پانی پینے لگے۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان کی فطرت اسی کی طرف جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں جس چیز کا قحط پڑ جائے نا، ہماری ضرورت بھی وہی بن جاتی ہے۔ پتہ چل جیسے ہی کہ یہ چیز کم پڑ گئی ہے، سارے اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ ٹماٹر کم ہو گئے، سارے سب نے وہی یوز کرنے ہیں۔ چینی کم پڑ گئی، سب اس سے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک فطرت ہے، اسی کی طرف بھاگتے ہیں سارے کہ یہی خریدنا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر۔ یہاں بھی بے صبرے ہوئے اور انہوں نے پانی پی لیا، چند ایک بچے انہوں نے پانی نہیں پیا، وہ 313 تھے، وہ 313 تھے۔ فلما جاوزہ، اور وہ گزر گئے، ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت اليوم، اور جنہوں نے پانی پی لیا تھا نا آگے گئے، حالانکہ پانی پیا تھا، جو پیاسے تھے لمبے سفر سے آئے تھے، پانی تر و تازگی دیتا ہے، پانی جو ہے دوبارہ سے ایک ہمت دیتا ہے۔ سیرابی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جب آگے لڑائی کا وقت آیا تو کہا قالوا لا طاقت اليوم، ہمارے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں رہی۔ معلوم یہ ہوا صبر کرنے سے طاقت آتی ہے، طاقت روزے سے ملتی ہے، ایمانی پاور روزے میں آتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ 313 تھے، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ 313 نے دعا کی، ڈٹ گئے، انہوں نے 313 نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دی۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کو مانا، نہیں پینا تو نہیں پیا۔ اسی طرح 1 مہینہ حلال کھانے پینے کی چیزیں اس سے اللہ نے روک دیا، نہیں کھانی تو نہیں کھانی، اور اس کے بعد جو روحانی طاقت آتی ہے وہ 11 مہینے کام دیتی ہے۔ اور جو محبوب چیز ہوتی ہے، جس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ اسی سے بعض دفعہ آزما لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے کہا وہ بنی اسرائیلی وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ نے روک دیا۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش وہ جاتے تھے تو ہفتے کے دن ہی زیادہ نظر آتی تھی، اچھل کود ان کی زیادہ نظر آتی تھی، اللہ نے روک دیا، نہیں پکڑ۔ اب وہ بے صبرے ہو گئے، نہیں آج ہی پکڑنی ہے، وہ بھی اسی طرح بے صبرے ہوئے، نہیں آج ہی پکڑنی ہے۔ انہوں نے بہانے بنائے، کھالے بنائے، کھڑیاں بنائی، کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، وہ بھی ناکام ہوئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر 80-90 سال میں خوبصورت پیغمبر بیٹا عطا فرمایا تو اللہ نے ساتھ ہی قربانی مانگ لی. کہیں یہ میری اور ابراہیم کی محبت میں آڑ تو نہیں بن رہا، یہ کہیں حائل تو نہیں ہو رہا. اللہ نے قربانی مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، کامیاب ہوئے. اور جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ اس کو کامیابیاں دیتا ہے. اور یہ رمضان المبارک ایسی ہی ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمان کو بہت سے مواقع دیے ہیں. جمعرات سوموار کا موقع روزے کے لیے دیا، جمعے کا موقع جو ہے مزید عبادت کے لیے دیا ہے، 5 وقت عبادت کا موقع دیا ہے، اور مہینوں کے بعد ایام 20 کا موقع دیا، اور عشرہ ذی الحجہ کا موقع دیا، 10 محرم کا روزے کے لیے موقع دیا، اور رمضان المبارک کا موقع دیا ہے، آخری عشرے کا موقع دیا ہے، دونوں عیدوں کا موقع دیا ہے. بے شمار ایسے اللہ نے عبادتوں کے لیے، اللہ سے اپنے گناہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مواقع دیے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے عبادات کے اندر بھی مختلف چیزیں دے دی ہیں. کہیں ایک ہی عبادت سے میرے بندے اکتا نہ جائیں. کبھی نماز ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی نوافل ہے، کبھی صدقہ خیرات ہے، کبھی حج ہے، کبھی عمرہ ہے، اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے. مختلف انواع ہیں عبادات کے اندر. اگر ایک میں تھوڑی سی اکتاہٹ ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، دوسری شروع کر دو. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. مواقع بھی رحمت ہے. عبادات کے اندر اختلاف اور مختلف چیزیں جو اللہ نے دی ہیں یہ بھی ایک رحمت ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. یہ روزہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ تاکہ بندے کی طرف جو ہے رجوع، بندے کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. کل شیء یرجع عربی کا اصول ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. مثلا انسان مٹی سے بنا ہے، فوت ہوتا ہے مٹی میں چلا جاتا ہے. اس کے اندر جو پاور ہے وہ روح کی ہے، یہ آسمانوں سے آئی، آسمانوں کی طرف پلٹ جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اصل آسمانوں کی طرف ہے، عرش پہ ہے. اس کا لنک اللہ کی طرف ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس دنیا کی جہالتوں کے طوفانوں میں اتنا وہ گم ہو جاتا ہے، اس کو اصل حقیقت نہیں ملتی. اللہ نے اس طرح کے مواقع دیے ہیں، اور خاص طور پہ لمبا پیکج رمضان مبارک ہے اس لیے دیا ہے کہ یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے، یقین اپنے اصل کی طرف پلٹ آئے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، اور لشکر روانہ ہونے سے پہلے اس کے اندر میں بھی شامل تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں سلامتی دے اور غنیمت دے. کہتے وہ جنگ ہوئی، مجھے اللہ نے بہت ساری غنیمت دی، میں واپس آ گیا. پھر ایک موقع آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں سلامتی دے اور غنیمت دے. پھر میں واپس آ گیا، جنگ جیت کے آ گئے، اللہ نے بہت ساری غنیمت دی. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا دی، میں واپس آ گیا. کچھ عرصہ گزرا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے میرے لیے شہادت کی دعا فرمائے. آپ نے یہی دعا فرمائی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں. 3 دفعہ جنگ میں گئے ہیں، جنگ سے جہاد سے بڑھ کر کون سا عمل ہے، اور اس سے غازی بن کر لوٹے ہیں، پھر بھی اطمینان نہیں ہے. کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس پر میں عمل کروں، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد ان کے گھر میں دن کو کبھی دھواں نکلتے نہیں ہم نے دیکھا، کہ دن کو کھاتے نہیں تھے. اور اگر کبھی کوئی دھواں نکلتا نظر آتا تو ہم سمجھ آتے تھے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے.
یعنی اتنا وہ اہتمام کرتے تھے، پھر روزے کا اتنا اہتمام تھا. اور یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی کیفیت اور اس کے احساسات صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کسی اور کو اس کی فیلنگ نہیں آتی، اس لیے اس کا اجر کوئی مخلوق لکھ ہی نہیں سکتی. طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، ان کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان اس کی کیفیت کیا تھی، بندے کی پیاس اور بھوک سے اس کا بنتا کیا تھا، اور اس نے صبر کس انداز میں کیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اجر بھی میں عطا فرماؤں گا. اس کا اندازہ سمجھنا ہے تو سمجھیے، بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو ماں تیار کر کے صبح اسکول بھیجتی ہے، اور صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے اس کو بھجوا دیتی ہے، ساتھ اس کو کچھ نہیں دیا جاتا، ٹفن نہیں دیا جاتا، اور دوپہر بھی گزر جاتی ہے، اسکول میں ہے، اسی سے وہ اکیڈمی میں چلا جاتا ہے. مغرب کے وقت واپس لوٹے تو اس کے چہرے پہ کیسی معصومیت ہوگی. اس بچے نے کچھ نہ کھایا ہو اور وہ آتے ہی کہے اماں میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. اماں کی تڑپ کیسی ہوگی، ماں کی بھاگ دوڑ کیسی ہوگی کہ میرا بچہ آیا ہے، بھوکا ہے صبح سے. وہ جو مانگے گا ماں اس کو دینے کے لیے تیار ہوگی. اسی لیے جب اس کا بندہ، اللہ کا بندہ سارا دن بھوکا ہوتا ہے اور افطار کے وقت وہ ڈھیلے سے منہ سے اللہ سے مانگتا، اللہ کہتا ہے میں اس کو واپس لوٹا ہی نہیں سکتا، اس کو خالی نہیں لوٹا سکتا، جو مانگو گے میں عطا کرتا ہوں. اس معصوم چہرے پہ اللہ کو ترس ہی بڑا آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دو خوشی کے لمحے ہیں، ایک جب وہ روزے کی افطاری کرتا ہے، دوسرا وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا. یہ لمحے ہی ایسے ہیں، خوشی ایسی ہے کہ اس خوشی کے لمحات کو بھی آپ قلم بند نہیں کر سکتے، آپ اس کو لکھ نہیں سکتے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ وہ خوشی کس قدر ہوگی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، اس کا میں اجر عطا فرماؤں گا. اجر اتنا ہے. اور یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، یاد رکھیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. رمضان المبارک یہ اتنی، اب میں بیان کروں تو بے شمار چیزیں ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن یاد رکھیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا اوقات، نظام الاوقات کو درست کیجیے. آپ دیکھتے ہیں یہ ایک چیونٹی ہے، اس کو پتہ ہے موسم سرد اور موسم گرم کے اندر کیا فرق ہے. وہ موسم گرما کے اندر سردیوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر لیتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں باہر نہیں نکل سکتی. جہاں برف پوش پہاڑ ہیں ان علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ گرمی، جو موسم بہتر ہوتا ہے، اپنی ساری خوراک کا بندوبست اس وقت کر لیتے ہیں، ہر چیز کا بندوبست کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ان دنوں میں ہم باہر نہیں نکل سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. یہ رمضان ایک مہینہ ہے، کیا اس کے لیے ہماری کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہر مخلوق اس میں تبدیلی کرتی ہے. شکاری کو شکار نظر آ جائے، اس کو اپنا ہدف نظر آ جائے، اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا ہے. ہماری رفتار بھی ویسے، ہمیں ہدف بھی نظر آ گیا ہے، ہمیں اپنا جو ہدف ٹارگٹ ہے اور جو ایک ہمارے لیے پیکج ہے وہ بھی نظر آ گیا ہے. دنیا کے پیکج کے لیے کیا کچھ ہم کرتے ہیں، اور اس پیکج کے اندر اور اس مہینے کی، ایک مہینے کی مزدوری کے بعد 25 سال آپ سروس کرتے ہیں، گورنمنٹ کی 18 سال سروس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو 60 سال کے بعد آپ کو ریٹائرمنٹ دے دی جاتی ہے. بعد میں بچتا کیا ہے؟ 20 سال 25 سال 10 سال 5 سال اتنا ہی ہوتا ہے. اور وہ حکومت آپ کو پینشن دیتی ہے. آپ ایک مہینہ کے اندر عبادت کر لیں، ایک مہینے کے اندر ایک رات کی عبادت کر لیں، اللہ 1000 مہینے کی عبادت کی پینشن عطا فرماتے ہیں. وہ پینشن آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اتنا بڑا پیکج کوئی ہے ایسا پیکج؟ وہ ہر سال آپ کو عطا کر دی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی اس کے لیے بندوبست. قاضی شرح وہ ایک جج ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کچھ لوگ کھیل میں مصروف ہیں. کہا بھئی کیوں مصروف ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی ہم فارغ تھے اس لیے کہہ رہے ہیں. کہا اللہ نے تو نہیں یہ کہا، اللہ نے تو کہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب فارغ ہو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو منا لو. فارغ تو ہے ہی کوئی نہیں وقت. یہ ہم نے سمجھا ہے یہ فراغت کے دن ہے.
مولانا یونس پالنپوری ہیں، وہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں عمرے پہ گیا تو وہاں ہمارے دوست تھے، وہاں پہ راستے میں تھے تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے کہا بتاؤ یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں بنجر کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے بھی ایک نیا سوال تھا، میں نے اسی کی تفسیر جو ہے نا مولانا تقی شفیع عثمانی صاحب کی تفسیر میں بھی پڑھی تھی پہلے پارے کے اندر، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے یہاں کے جو باسی ہیں، اس سرزمین کو سرسبز و شاداب اور زرخیز اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں کے لوگ اس کی زرخیزی میں نہ لگ جائیں، اور جو باہر سے آئیں اس کی سرسبز و شادابی کے اندر مگن نہ ہو جائیں، صرف ان کا کام اللہ کے گھر میں عبادت والا ہی ہونا چاہیے، اس لیے ان کے پہاڑوں کو بنجر رکھا ہے۔ اور انہوں نے آگے اس بات کو اس بات سے جوڑا، کہا رمضان المبارک کے اندر بھی اس لیے ساری ہمارے اسلاف سارا کچھ چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اپنی دنیاوی ساری مصروفیات کو کم کر دیتے تھے، محدود مصروفیات رکھتے تھے صرف اللہ کو منانے کے لیے۔ بلکہ امام ابن سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو زیادہ ذکر و اذکار کرتے تھے وہ بھی کم کر دیتے تھے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے۔ اور ہم نے یعنی اس مکہ کے پہاڑوں کو اللہ نے بنجر رکھا ہے کہ لوگ وہاں مصروف نہ ہو جائیں، ہم نے رمضان المبارک کو رنگین بنا دیا ہے میڈیا کے ذریعے، وہ طرح طرح کے لوگ اپنی رنگینیاں لے کر اپنے تماشے لے کر میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، لوگوں کو مصروف کرتے ہیں، جو عبادت کا وقت ہوتا ہے، جو اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے وہ ہم ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ٹاک شو میں مصروف ہو جاتے ہیں، ساری مصروفیات ختم کر دیں، سارا کچھ بند کر دیں، اور اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ہم نے یہ رمضان عبادت کا مہینہ تھا، ہم نے اس کو طعام کا مہینہ بنا دیا، کھانوں کا مہینہ بنا دیا، خواتین کو مصیبت ڈال دی ہے، جو پورا 11 مہینہ ہم نہیں کھاتے وہ ڈش پیس میں بنواتے ہیں کہ ہم بھوکے رہے ہیں بنا کے دیں، وہ بیچاری ظہر سے شروع ہو جاتی ہیں سارا شام تک وہی بناتی رہتی ہیں، اور افطاری کے بعد وہ سارے برتن سمیٹنے میں 10 بجے تک کا ٹائم گزرتا ہے، صبح انہوں نے 2 بجے 1 بجے پھر اٹھ جانا ہے، ان کو بھی کوئی وقت دیں، محدود کھانے، مناسب خوراک جو ہے وہ رکھے۔ یہ جو ہے عید اور عید کے بعد کے جو دن ہیں یہ کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مختص کیے ہیں، لہذا یہ سارے نظام الاوقات کو درست کرنے، اور اسی طرح یہ جو دل ہمارا ہے یہ ڈیٹا، اس کے اندر پورا ڈیٹا فیڈ ہوگا اور اس کے اندر جمع ہوگا، یہ دل رمضان مبارک کی ساری عبادت کا ڈیٹا کہاں پہ ہوگا؟ دل پہ ہوگا۔ اور ڈیٹا جب ہم ہارڈ ڈسک کے اندر کوئی ڈیٹا کرنا ہو نا رکھنا ہو، پہلے اس کو فارمیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ساری کو، پھر جا کے اس میں کوئی چیز آتی ہے۔ برتن دھونے کے بغیر اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالتے، اگر ڈالیں گے تو وہ چیز جو آپ نے صاف ستھری اور خوشبودار ذائقے والی چیز دھونے والے برتن میں ڈال دیں گے وہ ذائقے دار رہے گی، کوئی کھائے گا اس کو پسند کرے گا، وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ اس دل کی غلاظتوں کو دور کریں، دل کے اندر اگر کینہ، بغض، حسد، نفرت جو کچھ ہے اس کو نکال دیں، تاکہ اس مہینے کی جو صحیح عبادت ہے اس کے اندر سیو ہو سکے، اس کے اندر محفوظ ہو سکے۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم کر دیں، اگر کسی سے نفرت ہے، کسی کے ساتھ تلخی ہے، غصہ ہے، ہر کو معاف کریں، صاف کریں۔ عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اگر آپ کے دل کے اندر شرک کے عقائد ہیں، بدعت کی آپ کے اندر نظریات ہیں، ان سب چیزوں کو صاف کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم الخواص کہتے ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے 5 چیزیں ہیں: قراءۃ القرآن بالتدبر، سب سے پہلے قرآن کو تفکیر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے ساتھ پیٹ کو خالی رکھنا۔ دوسری بات، تیسری بات قیام اللیل، چوتھی بات التضرع عند السحر، صبح کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور 5ویں بات نیک لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے سے 5 چیزوں سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے، مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے، تاکہ اس بھرپور پیکیج سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔